بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو موضوع ہے، جو اس کا ٹائٹل ہے، وہ ہے کتابیں، بکس۔ ناظرین، کتابوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور ہمارے معاشرے میں بک ریڈنگ کا جو رجحان ہے وہ کیوں کم ہو رہا ہے، اور کتابیں پڑھنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم یہ 3-4 جو چیزیں ہیں یہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں کتاب کی تعریف یا اہمیت کے بارے میں بتاتا چلوں۔ کتاب جو ہے انسان کی ایک بہترین ساتھی ہے۔ جب رنج و غم کے بادل ہماری زندگیوں میں منڈلاتے ہیں تو یہ سچے اور دوست کی طرح اپنے اندر میٹھے اور شیریں الفاظوں کے ساتھ ہماری ڈھارس بندھاتی ہے۔ یہ کتاب ہی ہے جو انسان کا رنج و غم میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ لیکن سامعین، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتاب بک ریڈنگ، یا جس کو ہم اردو میں کتب بینی کہتے ہیں، اس کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے۔ مجھے جب اتفاق ہوتا ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں، مجھے جب بھی اتفاق ہوتا ہے میں کبھی شاپنگ مالز میں جاتا ہوں، لائک فورٹریس اسکوائر، ایمپوریم، پیکیجز ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ میں جب بھی ان شاپنگ مالز میں جاتا ہوں تو مجھے کپڑوں کی دکانیں، اینکوں کی دکانیں اور اس طرح برانڈ کی جو چیزوں کی دکانوں میں اتنا رش ملتا ہے، لیکن اسی مال کے اندر جو بک شاپ ہوتی ہے اس میں رش ہی نہیں ہوتا، یا 3 سے 4 لوگ جو ہوتے ہیں ایک بک سٹال پر موجود ہوتے ہیں، وہ بکس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشرے میں بک ریڈنگ یعنی کہ کتابیں پڑھنے کا اور کتابوں سے استفادہ حاصل کرنے کا جو رجحان ہے آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، اور بہت زیادہ زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ آج کل اس کا جو رجحان زیادہ ٹک ٹاک یا سنیپ چیٹ پر ہی رہ گیا ہے۔ تو یہ ایک کویسچن مارک ہے ہم سب کے لیے، اس میں بھی شامل ہوں، کہ ہمارے معاشرے میں یہ کتب بینی جو ہے، یہ جس کو ہم بک ریڈنگ کہتے ہیں، اس کو یہ کیوں زوال پذیر ہو رہی ہے۔ تو میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ کتابیں پڑھنے کے جو بے شمار فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ جب آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، آپ کے علم اور تجربے میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جس رائٹر یا جس لکھاری کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی کتاب پڑھنے سے، جس رائٹر نے وہ کتاب لکھی ہوتی ہے، اس کی وہ کتاب پڑھنے سے آپ کی عمر اور تجربے میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، میں یہ دیتا ہوں کہ آپ کسی ایک رائٹر کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کی عمر 60 سال ہے، اس نے وہ کتاب ایک 60 سال کی عمر میں لکھی، اور آپ کی عمر 25 سال ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، جب آپ ایک 60 سالہ شخص کی کتاب کو پڑھیں گے تو اس کے جو مشاہدات، تجربات جو ہوں گے، جو اس کی عقل، جو اس کی ذہن ہوگی، وہ 60 سال کے حساب سے اس نے وہ کتاب لکھی ہوگی، اور آپ کی عمر ہے 25 سال۔ تو جب آپ اس ایک 60 سالہ شخص کی کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کا تجربہ، علم اور مشاہدہ 85 سال کا ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ 60 سال اس رائٹر کی عمر، آپ نے وہ کتاب پڑھی، 25 سال آپ کی عمر، 60 اور 25 کو پلس کر لیں تو یہ ہو گئے 85 سال۔ تو کتابیں پڑھنے کا اتنے بے شمار فائدے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ چند بکس بھی شیئر کروں گا جو میں آج کل میں پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی کتاب جو ہے، میری یہ کوشش ہوتی ہے ناظرین، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں رات کو سونے سے پہلے ایک صفحہ کتاب کا ضرور پڑھ کر سوتا ہوں۔ یہ میری عادت ہے، میری روٹین ہے۔ میرے پاس کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تو زیادہ، میرا دل کرتا ہے میرے پاس لائبریری ہو، اور میں نے اتنے جو ہے وہ میرے پاس ذخیرہ ہے بکس کا، بس میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو آرگنائز کروں، لیکن پھر بھی میں آپ کو کچھ آج کل میں جو بکس پڑھ رہا ہوں 3-4، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کون سی بکس پڑھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ اگر کیمرہ مین اگر بتا دے کہ یہ پراپر آ رہا ہے، یہ کتاب کا نام ہے جی چاند چہرے۔ یہ میرے آل ٹائم فیورٹ رائٹر اے حمید صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اے حمید صاحب کے کیا کہنا ہے، یہ میں اے حمید صاحب کی یہ تصویر بھی دکھا دوں۔ یہ اے حمید صاحب ہیں، یہ ان کی کتاب ہے چاند چہرے۔ اس پہ یہ جو تصویریں آپ بنی ہوئی ہیں، یہ آپ یہ دیکھیں، ان میں غالباً یہ قتیل شفائی صاحب ہیں، یہ احمد ندیم قاسمی صاحب ہیں، اور بھی یہ مشہور شخصیات ہیں۔ اس کتاب کے اندر اے حمید صاحب نے، میں آپ کو بتاؤں کہ کیا بتایا ہے، جو مختلف لوگ ہیں، یہ دیکھیے، احمد ندیم قاسمی صاحب، سعادت حسن منٹو صاحب، ان کے ساتھ جو اے حمید صاحب کا جو وقت گزرا، اور اے حمید صاحب کا جو ٹائم ان شخصیات کے ساتھ گزرا،
تو اے حمید صاحب نے اس کتاب میں یہ بیان کیا ہے. یہ بڑی ہی زبردست کتاب ہے. ابھی میں نے اس کو صرف سعادت حسن منٹو کا چیپٹر پڑھا ہے اور مزہ آ گیا. دوسری یہ کتاب ہے جی، یہ دیکھیے، یہ بھی میں آج کل پڑھ رہا ہوں. پاکستان کے خلاف سازشیں، ضیاء شاہد صاحب نے لکھی ہے، اور یہ ضیاء شاہد صاحب کی تصویر ہے. تو کبھی میں وہ کتاب پڑھتا ہوں، کبھی یہ پڑھتا ہوں. اور اس کے ساتھ ایک اور کتاب ہے جی، آج کل میں نے شروع کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں جی، یہ سٹوریز ہے. دن کا آخری کنارہ، لیبابا یا لبابا عباس، یہ خاتون رائٹر ہے. یہ ان کی یہ پکچر بھی ہے. اور انہوں نے جو میں پڑھ رہا ہوں، مختلف شارٹ سٹوریز ہیں ان کی، مختلف موضوعات پر انہوں نے اپنی کوئی زندگی کی کچھ آپ بیتیاں بیان کی ہوئی ہیں. تو یہ جو ہے جی، یہ میں آج کل یہ 3 کتابیں آج کل پڑھ رہا ہوں. تو امید ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری کتابیں پسند آئی ہوگی. ویڈیو کے آخر میں ایک بڑی ہی اہم بات آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس اور شیئر کرنے جا رہا ہوں. بہت کم لوگوں کو غالباً اس بات کا پتہ ہوتا ہے. جب جنگ لگتی ہے تو مخالف فوج کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے. جب جنگ لگتی ہے، جب مخالف فوج حملہ کرتی ہے نا دوسرے ملک پر، وہ سب سے پہلا کیا کام کرتی ہے؟ اس ملک کی لائبریریوں پر حملہ. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ملک کی ساری لائبریریاں کو تباہ کر دیا جائے اور کتابوں کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، اس لیے کہ جب جنگ ختم ہو تو وہ قوم اپنی تاریخ بھول جائے. تو یہ ہے کتابوں کی اہمیت. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ڈو لیٹ می نو ان دا کمنٹس. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.